بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنت حوا کے مسائل میں آج جو بہن اپنے سوال کے ذریعے مسلم خواتین کو اویئرنیس دینا چاہتی ہیں وہ ماشاء اللہ خود لائر ہیں اور بہت اچھا سوشل ورک کر رہی ہیں۔ انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ مرد و عورت کو مختلف قسم کے جو ڈسچارج ہوتے ہیں جیسے منی، مزی، ودی، احتلام، لیکوریا، ان میں کیا فرق ہے اور ہر ایک کا شرعی حکم کیا ہے، یعنی کس پر غسل واجب ہے اور کس پر صرف وضو، اور اسی طرح کس کے نتیجے میں کپڑے کے اس حصے کو بھی دھونا ضروری ہوگا اور کس کو صرف کورچ دینا یا چھوڑ دینا کافی ہے۔ فاضل بہن نے دعوت دین کے حوالے سے بہنوں کے اس گرومنگ سیشن کو، دعوت دین کے کام کو، اور اسپیشلی جو میں آن لائن سسٹر میرج کورس کرا رہی ہوں ان دی لائٹ آف صحیح بخاری کتاب النکاح، اس کورس کی اہمیت، افادیت اور ضرورت کے حوالے سے اپنے تاثرات بھی بیان کیے۔ ناظرین، آپ بہن کے تاثرات سنیے، پھر ہم جواب کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحبہ میں ایکچولی لائر ہوں، مطلب میں ورکنگ وومن تو نہیں ہوں، لیکن میری ایجوکیشن مطلب میں نے 15 سال ہائی کورٹ میں پریکٹس کی ہے، پھر میری شادی ہو گئی تو اس کی وجہ سے نا پھر مطلب میں کام نہیں کر سکی۔ لیکن یہاں پر میں ایک ریموٹ ایریا میں رہتی ہوں، بکھر، یہاں پر نا بہت خواتین کے مسائل ہوتے ہیں، مطلب ازدواجی زندگی کے مسائل ہوتے ہیں، اور اس میں بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے لیک آف ایجوکیشن۔ عموماً یہی جو ازدواجی مسائل ہیں نا ان کے بارے میں ان کو نا آگاہی نہیں ہوتی۔ یہ ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ نالج جو ہے نا زیادہ سے زیادہ لوگوں پر پہنچے، کیونکہ ہمارے ملک میں طلاق کی شرح بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور میاں بیوی کے جھگڑوں کی بھی بہت زیادہ، اور ازدواجی مسائل اسپیشلی جو میاں بیوی کے زوجین کے جس کو کہتے ہیں نا تعلقات، اس میں کمی کی وجہ سے اور حلال حرام کا تصور بہت ختم ہو گیا۔ مطلب ایز اے لائر کیونکہ میرا واسطہ ہے ایسی کمیونٹی سے، میں سوشل ورک تو ابھی بھی کر رہی ہوں، تو میں مطلب بہت اچھی طرح اس چیز کو جان سکتی ہوں کہ جو کورس جس کا آپ نے اعلان کیا ہے وہ کتنا ضروری ہے، اور ماشاءاللہ آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں۔ میں کافی عرصے سے آپ کے گروپ کے ساتھ لنکڈ ہوں، تو بہت شکریہ۔ اور میں آپ کی جو دی ہوئی معلومات ہوتی ہیں وہ آگے مختلف گروپس میں، لیڈیز کے گروپس میں پہنچاتی رہتی ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا، میں آپ کے جواب کے منتظر۔ ٹاپک کل کی کلاس میں پڑھایا میں اس کے بارے میں، کیونکہ ہم نے ادھر سے یہی طہارت کا چیپٹر شروع کیا ہوا ہے قرآن کی کلاس، تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ مطلب ڈفرینٹ قسم کے جو ڈسچارج ہوتے ہیں ان کا کیا فرق ہم کیسے کر سکیں گے، اور جو کل کی آپ کی امپورٹنٹ کلاس تھی میں اسی کے بارے میں ہی آج کل سوچ رہی تھی کہ اس میں ہمیں فرق کرنا آنا چاہیے، ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ کون سا مطلب ڈسچارج کیا ہے، اس کو کیا نام دیا جا سکتا ہے، اور غسل ہم پہ کس وقت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جزاک اللہ خیر بہنا، یہ بہت ضروری سوال ہے اور اس ٹاپک کو میں نے تفصیلاً اپنی سسٹر میرج کورس کلاس میں بھی بتایا، سمجھایا۔ سوشل میڈیا صارفین کے لیے یہاں سمری پیش کر دیتی ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ چیز جان لیں کہ حصول علم میں شرمانا مناسب نہیں، خاص طور پر جب حلال و حرام کی بات ہو، جب پاکی ناپاکی کا معاملہ ہو، کیونکہ طہارت نہیں تو عبادت نہیں۔ نماز کی قبولیت کے لیے طاہر ہونا، باوضو ہونا شرط ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب مسائل معلوم ہوں گے، تو اسی لیے یہاں شرم کی کوئی گنجائش نہیں۔ صحیح بخاری میں راوی حدیث مجاہد کا قول ہے، لا يتعلم العلم مستحج ولا مستكبر، کہ متکبر اور شرمانے والا آدمی علم حاصل نہیں کر سکتا۔ وقالت عائشہ، اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، نعم النساء نساء الانصار، انصار کی عورتیں اچھی عورتیں ہیں، لم یمنعہن الحیاء ان یتفقہن فی الدین، کہ شرم انہیں دین میں سمجھ پیدا کرنے سے نہیں روکتی۔ اور آگے اسی باب میں اس کی خوبصورت مثال ہے حدیث سے کہ کیسے ایک صحابیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور خوبصورتی کے ساتھ، خوبصورت انداز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفت، ایک خاص صفت بیان کرتے ہوئے اور بڑی بے باکی اور ان ویری کانفیڈنٹ وے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال معلوم کیا
کہ نہ صرف ان کا سوال تھا بلکہ امت کے لیے قیامت تک خاص طور پر خواتین کے مسائل کا حل تھا۔ تو جزاہ اللہ۔ روایت دیکھتے ہیں، زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ اپنی والدہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتی ہیں کہ ام سلیم، یہ مشہور صحابی خادم رسول انس رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ ان اللہ لا یستحیی من الحق، بے شک اللہ حق بات کرنے سے نہیں شرماتا، اسی لیے میں پوچھتی ہوں کہ فہل علی المرأۃ من غسل اذا احتلمت، کہ کیا احتلام سے عورت پر بھی غسل ضروری ہے؟ یعنی اگر عورت کو احتلام ہو تو کیا غسل اس پر واجب ہو جائے گا؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأت الماء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جب عورت پانی دیکھ لے، یعنی جب جو ڈسچارج ہوا ہے ویزیبل ہے، کپڑے وغیرہ پر منی کا اثر معلوم ہو، تو پھر غسل واجب ہے۔ یہ مکالمہ سن کر ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے شرم کی وجہ سے فغطت ام سلمہ تعنی وجہا، اپنا چہرہ ڈھانپ لیا، لیکن رکی نہیں، کلیئر کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ او تحتلم المرأة، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا نعم تربت یمینکی فبما یشبہھا ولدھا، آپ نے فرمایا کہ ہاں، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ یہ محاورہ ہے جو عرب میں استعمال کیا جاتا تھا توجہ لینے کے لیے اور ایک عام سی بات کو واضح اور ثابت کرنے کے لیے کہ یہ تو کامن سینس کی بات ہے، جیسا کہ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ فَبِمَا يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا، کہ پھر کیوں اس کا بچہ اس کی صورت کے مشابہ ہوتا ہے۔ یعنی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے بچے اپنی ماں کی کاپی ہوتے ہیں، ماں کے زیادہ مشابہ ہوتے ہیں، تو یہ ڈسچارج وہی پانی ہے کہ جو مباشرت کی صورت میں اگر بچہ ہو جائے تو جس طرح مباشرت کی صورت میں غسل واجب ہے، اسی طرح وہی ڈسچارج جب وداؤٹ مباشرت ہوتا ہے، وہی احتلام، وہی منی، تو غسل ویسے ہی واجب ہوگا، کیونکہ احتلام کا اثر ہوتا ہے، یعنی یہی اس کے احتلام کا ثبوت ہے۔ تو اس سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ جو احتلام ہے عورت کو بھی ہوتا ہے، اور اگر ہو تو اس پر غسل واجب ہے۔ لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ احتلام کہتے کسے ہیں؟ یاد رکھیں، منی احتلام اس ڈسچارج کو کہتے ہیں جو شہوت یا شہوانی تخیلات، جیسے بیہودہ کوئی ایڈ دیکھ لی، کوئی سین دیکھ لیا، کوئی مائنڈ میں خیال آ گیا، کوئی شہوانی تخیلات، تو اس کے نتیجے میں جو ڈسچارج ہوتا ہے وہ احتلام ہوتا ہے، خواہ نیند میں ہو یا بیداری میں، جماع کی وجہ سے ہو یا نہ ہو، یہ احتلام ہے، یہ منی ہے، اور اس کے ڈسچارج صورت میں غسل واجب ہے۔ اور اگر کپڑوں کو لگ جائے جیسے شلوار اور پاجامے پر، تو جس حصے پر لگا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث سے ثابت ہے کہ گیلا ہوتا تو آپ اتار کر پھینک دیتے، اور اسی طرح اگر خشک ہو جائے تو کپڑے کو رگڑ کر، خشکی کو جیسے کپڑے کو کپڑے سے رگڑ کر یا کھرچ کر اس کو جھاڑ دیا جاتا۔ اس کو دھونا واجب نہیں ہے، یہ نجس نہیں ہے، ہاں البتہ اس پر پانی کا چینٹا مار دینا یا دھو لینا یہ بھی ٹھیک ہے، وگرنہ واجب نہیں ہے۔ صرف اس کو اتار لینا، ہاتھ سے گیلا ہے تو، یا پھر اس کو خشک ہے تو اس کو رگڑ لینا، کھرچ لینا، یہ کافی ہے۔ یہ کپڑے کا حکم ہے۔ جہاں تک محتلم کی بات ہے، جس کو احتلام ہوتا ہے، جس کو منی ڈسچارج ہوا ہے، تو اس کے لیے حکم ہے کہ اس پر غسل واجب ہوگا۔ اور جو اس کے علاوہ ہے شہوت کے بغیر، یہ ہے شہوت والے ڈسچارج کی بات، یہ وہ ہے کہ جو فیلنگز کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جب فیلنگز ہوتی ہیں آپ کے مائنڈ میں، آپ کے تخیل میں، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس کے نتیجے میں ڈسچارج ہوا، تو پھر واضح کنفرم ہو گیا، کوئی کنفیوژن باقی نہیں رہتی، کیونکہ اس کے بعد جو جسمانی کیفیت ہے وہ بھی چینج ہو جاتی ہے۔ جسمانی کیفیت سے بھی پتہ چل گیا کہ پہلے طبیعت میں جو جوش تھا وہ ختم ہو گیا، اب ٹھہراؤ آ گیا ڈسچارج کے بعد۔ تو یہ واضح طور پر احتلام ہے، اسی کو منی کہتے ہیں، اور اسی پر غسل واجب ہے۔ کپڑے پر لگ گیا، اسی حصے کو دھو لیں یا اتار کر پھینک دیں کافی ہے، یا پھر یہ کہ آپ خشک ہو گیا ہے تو اس کو کھرچ لیں، یہ کافی ہے۔ محتلم پر غسل واجب ہے اور کپڑے کو دھونا ضروری نہیں ہے،
اس کو کسی طریقے سے ریموو کر دینا کافی ہے. جبکہ جو شہوت کے بغیر ہوتا ہے یعنی مزی، تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم حدیث پڑھ لیتے ہیں. صحیح بخاری میں باب ہے من استحیا فامر غیرہ بالسؤال، کہ جو مسائل شرعیہ معلوم کرنے میں کسی معقول وجہ کی وجہ سے شرمائے، یعنی معقول عذر کی بنا پر شرمائے، تو وہ کسی اور آدمی کے ذریعے مسئلہ معلوم کرے. یعنی اگر کوئی وجہ ہے بھی صحیح، جیسے گروپس میں مجھے پرسنل میں سسٹرز آ کے کہتی ہیں کہ ہم اس لیے نہیں سوال وہاں آپ سے پوچھ رہے، جبکہ وہاں ہمیں الاؤ بھی ہوتا ہے، ٹائم بھی دیا جاتا ہے، موقع دیا جاتا ہے. ہم اس لیے نہیں پوچھتے کیونکہ وہاں ہماری رشتہ دار ہوتی ہیں تو پھر ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے، تو ہم پرسنل میں پوچھ رہے ہیں. تو یہ دیکھیں کہ یہاں دلیل ہے کہ جو شخص کسی معقول وجہ سے شرمائے تو وہ کسی دوسرے آدمی کے ذریعے معلوم کر لے یا کسی دوسرے طریقے سے معلوم کر لے، لیکن علم سے نہیں رکنا. اور حدیث کیا ہے اس کی دلیل؟ ان علی بن ابی طالب قال كنت رجلا مذاء فامرت المقداد بن الاسود ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء. یہ صحیح مسلم میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی، اور صحیح بخاری سے تو میں نے آپ کو پہلے حوالہ دیا. علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایسا شخص تھا جسے جریان مزی کی شکایت تھی، یعنی کچھ نہ کچھ ڈسچارج ہوتا رہتا تھا بغیر شہوت کے بھی، ایسے نارملی. تو میں نے اپنے شاگرد مقداد کو حکم دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کریں، کیونکہ علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے رشتہ دامادی کی بنا پر اس مسئلے کے بارے میں شرم محسوس کی. مگر چونکہ مسئلہ معلوم کرنا ضروری تھا تو دوسرے صحابی کے ذریعے سوال کیا کہ وہ جا کر مقداد نے پوچھا کہ اس بارے میں کیا حکم ہے کہ جس شخص کو جریان ہوتا ہے، مزی ہوتی رہتی ہے. اب ظاہر ہے کہ ہر وقت تو شہوت کا تخیل اور عنصر نہیں ہوتا، تو اس کا کیا حکم ہے جس کو یہ مرض ہو یا نارمل ہو رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر صرف وضو ہے، اس مرض میں غسل نہیں ہے، صرف وضو ہے. تو جب آپ کو کوئی خواب و خیال نہیں تھا، کوئی فیلنگز نہیں تھی، شہوت والی کوئی چیز نہیں تھی، اور پھر اچانک سے آپ نے دیکھا کہ کچھ ڈسچارج لگا ہوا ہے یا فیل کیا، تو اس صورت میں صرف وضو ہے. البتہ انڈر لیگز کو دھونا اور جس کپڑے پر لگا ہوا ہے وہاں اس کو دھونا ضروری ہے، جیسا کہ مختلف احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اسی بنا پر محدثین نے اسے فرض کہا ہے. البتہ ایک جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے آ کر اپنا یہ مسئلہ بتایا کہ مجھے بیماری کی حد تک ہے، جیسا کہ علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ كنت رجلا مزاء، کہ جس شخص کا یہ کامن پرابلم ہے کہ اس کو جریان ہے، جو خواہ وہ لیڈیز ہیں، جیسے لیکوریا کا پرابلم ہے، تو یہ مزی ہے، یہ ایک جریان ہے، یہ بیماری ہے. اس کا حکم یہ ہے کہ اس پر غسل نہیں ہے اور صرف اس پر وضو ہے. جہاں کپڑے کو لگا ہوا ہے تو اسی کپڑے کے اس حصے کو اچھی طرح دھو لیں، اور اگر بہت زیادہ ہے، ہر بار دھونا بھی ممکن نہیں ہے، تو بھی حدیث دلیل اور صحیح حسن حدیث ثابت ہے کہ اس پر صرف چھینٹے مار لیے جائیں، تھوڑا سا چلو میں پانی لیں اور چھینٹے مار دیں، یہ کافی ہے.